الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ آدھا ماہ گزر چکا ہے اور آدھا ماہ باقایا ہے۔ اس کی قدر و قیمت کا لحاظ ہم اس دنیا کی زندگی میں نہیں رکھ سکتے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی قدر و قیمت بتانے کے لیے ہمیں ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ یعنی ایک مومن کے لیے اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ اللہ کی رحمت کا دریا بہہ رہا ہے اور وہ تمام عاصی مومنوں کے تمام خطاؤں کو بہا کر لے جانے کے لیے بےتاب ہے، لیکن ہم اس رمضان المبارک سے کامل فائدہ اگر نہ اٹھا سکیں تو کوئی بدقسمتی سی بدقسمتی ہے۔ تو اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آنے والے یہ جو 15 دن ہے، ان 15 دنوں میں ہم بھرپور طریقے سے رمضان المبارک کا فائدہ اٹھا سکیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے اپنے مکتوبات میں کہ آپ جیسا رمضان المبارک گزاریں گے، آپ کا رمضان المبارک آپ کے آنے والے سال کے لیے ایک نمونہ ہوگا۔ یعنی اگر آپ رمضان المبارک کو عبادت کے ساتھ گزاریں گے، احتیاط کے ساتھ گزاریں گے، تو آپ کا پورا سال اسی پیٹرن اور اسی نمونے پر گزرے گا۔ کتنی خوبصورت بات انہوں نے لکھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رمضان المبارک تو عام دنوں جیسا ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ پورا دن ہم روزے سے ہوتے ہیں اور صرف اضافی تراویح ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ عام دنوں میں اور رمضان المبارک میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ عام دنوں میں بدنگاہی چل رہی ہوتی ہے اور رمضان المبارک میں بھی احتیاط نہیں کی جاتی۔ عام دنوں میں بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور رمضان المبارک میں بھی معاملات میں، کاروبار میں جھوٹ کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ عام دنوں میں بھی غیبت چل رہی ہوتی ہے اور رمضان المبارک میں بھی غیبت چل رہی ہوتی ہے۔ اب اگر ہم اپنی آئندہ زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور یقیناً کرنا چاہتے ہیں تو ان خامیوں اور کوتاہیوں پر ہمیں قابو پانا ہوگا۔ اگر ہم اس رمضان المبارک کو توبہ کرنے کے بعد، ان خامیوں پر قابو پانے کے بعد گزاریں گے تو جس طرح کے یہ دن ہم گزاریں گے ویسا پورا سال ہمارا گزرے گا۔ اس کی مثال یوں ہے سمجھنے کے لیے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے تہجد کی پابندی غیر رمضان میں بھی نصیب ہو، تو اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں پورا ماہ تہجد پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پورا سال تہجد مانگنے کی آرزو کو پورا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کو یہ شکوہ ہے کہ اس کی نگاہیں قابو میں نہیں ہیں، بھٹکتی رہتی ہیں، شیطان ان نگاہوں کو پھیر دیتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس رمضان المبارک میں اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھے، نیچے رکھے اور اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ باقی 11 ماہ میں بھی مجھے نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی نگاہوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جھوٹ سے بچوں، پورا سال بچوں، تو رمضان المبارک میں مجاہدہ کر کے جھوٹ کی عادت پر قابو پائے، تو اللہ رب العزت آنے والے پورے سال میں جھوٹ، غیبت سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یعنی گویا جس طرح رمضان المبارک ہم گزاریں گے
ہمارا آنے والا سال اسی طرح گزرے گا۔ پورا رمضان مبارک باقاعدگی سے تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آنے والے سال میں بھی باقاعدگی سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ والد ماجد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کے ایک پیر بھائی تھے، انہوں نے ایک عجیب بات حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ ان کی بتایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ میرا وہ پیر بھائی کہتا ہے کہ مجھے حضرت صدیقی رحمۃ اللہ سے بیعت ہوئے 42 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 42 سال پہلے مجھے حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے تلاوت کا معمول اپنانے کی ہدایت کی تھی کہ روزانہ ایک پارہ تلاوت کرنا۔ آج 42 سال ہو گئے ہیں، میری قضا نہیں ہوئی، میں ہر حال میں ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، کرنے والے تو یوں اعمال کر کے جا رہے ہیں، یوں تلاوت کر کے جا رہے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے۔ ہم بھی اگر رمضان المبارک میں تلاوت کی عادت کو اپنائیں اور تلاوت کرنے کے بعد اللہ سے توفیق مانگیں، باقی ماہ میں بھی، باقی ایام میں بھی، رمضان المبارک کے علاوہ جو مہینے ہیں تو اللہ اس میں بھی توفیق ضرور عطا فرما دیں گے۔ ابھی آخری عشرہ آنے میں 5 دن باقی ہیں۔ ان 5 دنوں میں ہم ریہرسل شروع کر دیں اور ہم اپنے آنے والے آخری جو دن ہیں ان کو مثالی بنا لیں، تاکہ جو آخری عشرہ ہے وہ آخری عشرہ ہمارا انتہائی اللہ تعالیٰ کی قربت میں گزرے۔ میرے بھائیو، یہ جو رمضان المبارک ہے اس کی قدر و قیمت کا اور اس کے ادب کا ہم پاس نہیں رکھ سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ادب کا بھی پاس رکھیں اور اللہ سے کہتے رہیں کہ یا اللہ، رمضان المبارک کا مہینہ مجھے بہت پسند ہے، آپ اس میں کیے ہوئے اعمال کو پورا سال کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ میں اس رمضان المبارک میں دوسروں کا ادب کروں گا، یا اللہ مہربانی فرما دیجئے، میری عزتوں میں اضافہ فرما دیجئے۔ ایک عجیب واقعہ نزہۃ المجالس میں لکھا ہے کہ ایک مجوسی تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان غالب تھے اور مسلمانوں کے پاس بڑی حکومت تھی، اور وہ کچھ کفار مجوسی ان کے درمیان رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مجوسی نے رمضان المبارک میں دیکھا کہ اس کا بیٹا کھانا کھا رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ کھلے عام کھانا کھا رہا ہے تو اس مجوسی کو بہت غصہ آیا۔ اس نے بیٹے کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کی اور کہا کہ تجھے حیا نہیں آتی؟ مسلمانوں کے مقدس مہینے کے ایام ہیں اور دن میں روزے رکھتے ہیں، اور تو اس طرح دن میں کھلے عام کھا رہا ہے۔ یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ اس مجوسی کے پڑوس میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ جب اس مجوسی کا انتقال ہوا تو اس بزرگ نے اس مجوسی کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی تو جنت کے باغات میں، وہ جنت کی بہاروں میں بڑے ٹھاٹھ سے رہ رہا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو کافر تھا، یہ جنت میں کیسے؟ تو پوچھنے لگے، آپ تو مجوسی تھے اور میں آپ کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ جواب میں کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میرے بیٹے نے رمضان المبارک کے دنوں میں دن کے وقت میں کھلے عام کھانا کھایا تھا، اور میں نے رمضان المبارک کے ادب کی وجہ سے اس کو ڈانٹا تھا، ڈپٹا تھا اور اس کے عمل کو ناپسند کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل اتنا محبوب آیا، پسند آیا کہ موت سے پہلے مجھے اللہ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس طرح مجھے اسلام پر موت آئی اور اب میں جنت میں مزے لے رہا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ رمضان المبارک کے ادب کی ایک ادنا سی مثال ہے۔ اللہ تو قادر ہیں کہ اس رمضان مبارک کے ادب، احترام اور احتیاط کے ساتھ گزارنے پر مسلمانوں کو کتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ جو ایک مجوسی کو کلمے کی توفیق دے سکتے ہیں رمضان المبارک کے ادب سے، اور جو مومن رمضان المبارک کی ایام کو خوب توبہ استغفار میں گزارے، تلاوت میں گزارے، رات شب زندہ بیدار ہو کر گزارے، تو اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کا اکرام کرنے پر بندے کا کتنا اکرام فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رمضان المبارک کے دنوں میں ہم خوب محنت کریں اور خوب محنت سے اپنے اوقات کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ رمضان المبارک کی قدر و قیمت کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے بینک کی چیک بک ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے گویا ہمیں 30 چیک کی چیک بک دے دی ہے کہ تم اس کے اندر جو چاہو مرضی لکھ لو. تم نے سکون لکھنا ہے سکون لکھ لو، اولاد لکھنی ہے فرمانبردار وہ لکھ لو، عزت لکھنی ہے وہ لکھ لو، دنیا کے اندر مال و منال لکھنا ہے وہ لکھ لو. تم اس کے اندر آقا کی محبت کو لکھنا چاہتے ہو تو اس چیک کے اندر وہ لکھ لو. اگر مجھ سے میری محبت مانگو گے تو اس چیک کے اندر تم وہ بھی لکھ سکتے ہو. دنیا کے اندر عزتوں کے ساتھ رخصتی، کلمے والی موت کے ساتھ رخصتی چاہتے ہو تو اس چیک میں شاید ہم وہ لکھ لیں. وہ لکھ لو تو وہ مل جائے گا. اسی طرح قبر کی زندگی کی راحت لکھ لیں، حشر کی آسانیاں لکھ لیں، پل صراط پر آسانی کے ساتھ گزرنا لکھ لیں، روز معاشر میزان عدل میں سرخروئی لکھ لیں، جنت میں جانا لکھ لیں، جہنم سے پناہ لکھ لیں. یوں یہ 30 دنوں کی چیک بک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے. 15 دن گزر چکے، اب بقایا 15 دن جو ہیں اس کو ہم احتیاط سے گزاریں اور خوب اللہ سے یہ چیک، ہم بلینک چیک جو اللہ نے دیے اس چیک سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں مانگی ہوئی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے اور ہمیں کبھی مایوس نہیں فرمائیں گے. رمضان المبارک کی قدر و قیمت اور اس کی نسبت علماء اور ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ اس کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے. رمضان المبارک بھی 12واں مہینہ ہے اور اس کے علاوہ 11 ماہ ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی 12 بھائی تھے، 11 ان کے علاوہ تھے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان 12 میں سے صرف ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی برکت سے 11 بیٹوں کی غلطیوں اور جرم کو معاف کر دیا تھا. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ سال کے بھی 12 مہینے ہیں، اس رمضان المبارک میں مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے 11 مہینوں کو معاف فرما دیں گے. یعنی رمضان اور یوسف علیہ السلام کی نسبت ایسی ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک کے ایام میں خوب محنت کے ساتھ، خوب مجاہدے کے ساتھ آنے والے ایام کو گزاریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں اور قبولیت مانگتے رہیں. میرے بھائیو، یہ چند روزہ 15 دن ہیں، گنتی کے معدود دن ہیں. ان گنتی کے معدود دنوں کا ایک لمحہ بھی ایسا ہے جو ہمارے بخشش کے لیے کافی ہو سکتا ہے. اس لیے ان دنوں کو ہم غنیمت سمجھتے ہوئے خوب تلاوت میں اپنے اوقات کو بسر کریں، تلاوت میں اور ساتھ ساتھ استغفار اور نبی علیہ السلام پر درود شریف، کہ جن کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی نعمت عطا فرمائی. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا موڈ اور اللہ تعالیٰ کا مزاج یہ ہے کہ وہ اس امت کو بخشنا چاہتے ہیں، وہ اس امت کو معاف کرنا چاہتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کس وجہ سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بخشنا نہ ہوتا تو اس امت کو اللہ تعالیٰ یہ 2 نعمتیں کبھی نہ دیتا. پوچھا کون سی 2 نعمتیں؟ تو فرمانے لگے کہ ایک نعمت رمضان کی ہے، اگر رمضان نہ دینا ہوتا، نہ دیا ہوتا تو پھر شک میں پڑ جاتے. جب رمضان دے دیا تو اب پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو ہر حال میں معاف کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس امت کے تمام گناہوں کا خاتمہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس امت کی بخشش چاہتے ہیں اور اس کے عمل کی اور اس کے اندر جو کثرت تلاوت ہوگی، درود شریف ہوگا، استغفار ہوگی، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنا ہوگا، تراویح کی نماز ہوگی، دن کا روزہ ہوگا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرنا چاہیں گے. اور فرمایا دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں اس امت کو بخشنا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو سورۃ اخلاص ہے وہ تحفہ جو دیا، اس سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو بخشنا چاہتا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن پاک کے برابر ہے. اب 1/3 قرآن پاک، یہ نعمت اتنی بڑی ہے تو پھر میرے بھائیوں جو پورے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے کتنے راضی ہوتے ہوں گے. اس لیے ہمیں چاہیے
کہ ان ایام کو قیمتی بناتے ہوئے ہم دن کے روزے کو بھی احتیاط سے رکھیں، رات کی عبادت کو بھی ہم ضرور کریں، اور پھر اس میں قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت بھی کریں۔ اور اس تلاوت قرآن اور رمضان یہ لازم و ملزوم ہیں، یہ قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ اور پھر اس رمضان المبارک میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو، اللہ سے اتنی نسبت ہے رمضان کو کہ اسی رمضان المبارک میں پچھلی تمام الہامی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی رمضان المبارک میں اتاری تھیں، اور قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ نے 27 رمضان المبارک کو اتارا تھا۔ تو ہم کثرت تلاوت کا معمول جتنا زیادہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہم اتنا آئیں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہم اتنا پا لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان المبارک میں خوب کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔